تو ایک چیز آپ دشمن کا منہ بند کر سکتی ہے، اس کا نام ہے دلیل۔ آنسو فرماتے نحن ابناء الدلیل، تو دلیل سے بات کیا کر، اور یہ دلیل ہے جو دشمن کے منہ کو بند کرتی ہے۔ اور سب سے پہلا اصل اور مقام جو زیارت عاشوراء میں بیان کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ لعنت جو ہے وہ زیارت عاشوراء میں کی گئی، اور اسی زیارت عاشوراء پر پاکستان میں پابندی لگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کیوں کہ زیارت عاشوراء میں لعنت ہے، بنو امیہ پہ لعنت ہے، آل زیاد پہ لعنت ہے۔ بھئی اگر لعنت بھیجنا جرم ہوتا تو 41 مرتبہ خدا قرآن میں لعنت کیوں بھیجتا؟ 41 ٹائم خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس کا مطلب لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے۔ تو آؤ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ ہم تو یہ کہتے نہیں کس پہ لعنت بھیجو، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو خدا نے کس پہ لعنت بھیجی، تم بھی اس پہ لعنت بھیجو۔ 41 ٹائم مسلمان قرآن نہیں پڑھتا نا، 41 ٹائم خدا نے لعنت بھیجی۔ قرآن کی 18 سورتوں میں یہ لعنتیں موجود ہیں، ایک مرتبہ خدا نے سب کیا، جسے کہیں قرآنی گالی، اور اس کے بعد بھی خدا نے یہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن تجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی گالی بھی گالی نہیں تھی۔ ایک شخص کو خدا نے کہا وہ زنیم ہے، وہ بد نسب، وہ بد اخلاق، وہ بار بار اپنے وعدوں سے پھرنے والا، وہ بار بار نبی کے فرمان کی سرکشی کرنے والا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ ہماری تفسیروں میں موجود ہے، یہ وہ تھا جس نے علی کا راستہ روکا تھا۔ اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن قرآن میں حکم ہوا لعنت 41 مرتبہ، لیکن فرمائے ولا تسبو، تجھے ہرگز اجازت نہیں کسی کو گالی دینے کا، ولا تدعون، یہاں تک کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دینا، کیونکہ اگر تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے وہ کل تمہارے سچے خداؤں کو گالی دے گا۔ تو قطعاً تجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، کبھی بھی گالی نہ دیا کرو۔ اب خدا نے کن کن پر لعنت بھیجی یہ مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ ایک لعنت وہ ہے جو خدا نے بھی بھیجی، ملائکوں نے بھی بھیجی، تمام لوگوں نے بھی بھیجی۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو خدا قرآن میں بھیج رہا ہے کہ لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، تمام ملائکوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ پہلی سب سے بڑی لعنت قرآن میں، اور یہ کن پہ لعنت ہو رہی ہے؟ فرمایا ثم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کن پر لعنت ہو رہی ہے؟ جو مباہلے میں اہل بیت کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یعنی جو ان پنجتن کے مقابلے میں آئے گا، یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ آئے مباہلہ کی دلیل ہے۔ کہ حبیب، لیکن یہاں پر ایک اصول بھی بتا رہا ہوں، اس اصول میں جاؤں گا، وہ بات کی بحث ہے کہ اللہ اصول بتا رہا ہے کہ لعنت کب بھیجنا؟ پہلے علمی بحث کرو، اگر علمی بحث کے بعد بھی وہ نہیں مان رہا، اس کے بعد مقام مباہلہ ہے۔ ایسے نہیں کہ دو شیعہ پر سنی لڑ پڑے اور کہ چلو مباہلے پہ چلتے، فرمایا نہیں، پہلے بیٹھو علمی بحث کرو، قرآن کی دلیل دو، حدیث کی دلیل دو۔ اگر تم نے نبی کا فرمان بھی دیا، قرآن کی آیت بھی دی، لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، فرمایا اب آؤ مباہلہ کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے۔ یہ قرآن کی وہ لعنت ہے جو خدا نے ان کے مقابلے میں بھیجی جو کن کے مقابلے میں آئے تھے؟ اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے، جو نفس رسول کے مقابلے میں آئے۔ فندعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جو ان کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔